بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنگ احد کا ایک شہید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین محترم، میدان احد میں جنگ جاری تھی اور لاشیں خاک اور خون میں تڑپ رہی تھیں۔ عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حملہ کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ رہے تھے اور میدان خالی ہو رہا تھا۔ انس بن نضر میدان میں کھڑے یہ کہہ رہے تھے، خدایا میں مسلمانوں کے اس فرار کی معذرت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور کفار کی اس سرکشی اور عدوان سے اظہار برات کرتا ہوں۔ شمشیر ہاتھ میں تھی جسے لے کر آگے بڑھے۔ سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ملے، بولے، اے سعد، دیکھو سامنے جنت ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے کوہ احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں یہ والہانہ گفتگو سن کر بے قرار ہو گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پہنچی تھی تو سب کی ہمتیں چھوٹ گئی تھیں۔ بڑے بڑے کبار صحابی تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ بن نصر نے شکستہ دل صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی دیکھ کر فرمایا، کیا حال ہے؟ سب نے جواب دیا، رہبر عالم نہ رہے تو ہم کس پر فدا ہوں؟ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر کہا، اے لوگو، تم بھی اس کام پر قربان ہو جاؤ جس پر اللہ کے رسول قربان ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر مشرکین کی صفوں کی طرف بڑھے اور بے شمار کفار کو داخل فی النار کر دیا اور خود بھی سخت مقابلے کے بعد شہید ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے، کسی سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے شناخت کیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔